کی آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 50 سے درس ہو رہا ہے۔ اس صورت میں ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک فرما برداروں کی اور ایک نافرمانوں کی۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طرف اندھا ہو دوسری طرف بینا ہو، ایک طرف سننے والا ہو دوسری طرف بہرا ہو۔ ماننے والے جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ سننے والا اور دیکھنے والا، اور نہ ماننے والا وہ بہرا ہے اور اندھا ہے، اور پھر دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی انجام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام میں سے چند قوموں کا یہاں تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے کہ نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، کفر اور شرک اور بت پرستی کا راستہ اختیار کیا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا ان العاقبۃ للمتقین، کہ بہترین انجام تو متقیوں کے لیے ہوتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے، جس میں مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے تو پھر تقوی کی صفت کے ساتھ مزین ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، برے لوگوں کی طرح تمہارا بھی برا انجام ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے دوسری ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قوم عاد کا۔ یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام ہے، اور اسی کے نام پر پھر قوم کا نام قوم عاد ہے۔ عاد بن ارم بن سام بن نوح، یعنی عاد یہ پڑپوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے باپ کا نام ارم ہے، اور ارم کے باپ کا نام ہے سام، اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی آگے ایک بڑی قوم بن جاتی ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا، جو لوگ بچ گئے، یہ ایک وقت تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا اور دینی اعتبار سے کمزوری آتی گئی، یہاں تک کہ پھر یہ قوم بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پہلے ہی ہم پڑھ کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان میں سے کچھ قومیں ہوں گی سنمتعہم، جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے جب تک وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی جب وہ نافرمانی کریں گے پھر ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ قوم عاد یہ بھی نافرمان ہو گئی، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت عطا کی تھی، ان کے جسم بھی بڑے بڑے تھے، اسی طریقے سے یہ بڑی طاقت کے مالک تھے۔ ان کا نعرہ ہوتا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ بڑے بڑے جسم و جثہ والے لوگ تھے۔ آج بھی کھدائی کے دوران کبھی کہیں کہیں جو ہے ان کی ہڈیاں کہیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ فیس بک پہ جو ہے یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے چڑھایا ہوا تھا کہ ایک آدمی بیلچا لے کر جو ہے مٹی ہٹا رہا تھا، ایک آدمی کے کھوپڑی کے اوپر سے کان کے اندر سے بیلچے سے مٹی نکال رہا تھا، گویا اس طریقے سے ان کے بڑے بڑے سر اور بڑے بڑے جسم تھے۔ تو بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر سمجھایا اور ان سے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بات نہیں مانی، کچھ چند ایک تھے جنہوں نے ایمان لایا، باقی اکثریت وہ تھی کہ جو نافرمان تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کیا، یعنی ایک لمبے عرصے تک تقریباً 300 سال تک حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ نے ان پر قحط سالی کو مسلط کیا، بارشیں بند ہو گئیں اور تقریباً 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئیں، اور پھر بھی ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ بھی مان جاؤ، آپ بھی توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بارش دے دے گا۔ انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بادل نمودار ہوئے، یہ بڑے خوش ہو گئے، اپنے گھروں سے باہر نکلے اور میدان میں آ کر ناچنے لگے اور خوب جو ہے وہ بھنگڑا ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ بس اب تو یہ بادل آ رہے ہیں، ممطرنا، ہم پر یہ برسیں گے، پھر زمین سے غلہ اگے گا، پھر ہم کھائیں گے، پھر ہمیں طاقت آئے گی، اس طریقے سے کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اب بھی سمجھایا، انہوں نے کہا تو نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، عذاب عذاب عذاب، بس اور کچھ بھی تیرا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس بادل کے اندر ایک تیز اور تند ہوا تھی، اس تیز اور تند ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے نیچے مارا، اور تقریباً یہ قرآن پاک میں ہے کہ 8 دن اور 7 راتوں تک وہ ہوا ان کے اوپر چلی ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ وہ ہوا اٹھا کے پٹک کے اس طرح مارتی تھی جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کھوکھلے تنے گرے ہوئے ہوں، اس طرح ان کو ہلاک کیا گیا۔ اسی کا یہاں بیان ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو، یعنی انہی کے نسب میں سے، انہی کے خاندان اور انہی کی قوم میں سے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ۔ الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی تمہارے لیے مشکل کشا، حاجت روا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، دستگیر، فریاد رس، بیماریوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا کرنے والے۔ وہ کہنے لگے، اچھا آپ کیا کہتے ہیں کوئی اور معبود نہیں ہے؟ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہم کو سب کچھ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر گھڑنے والے۔ افطرا یفتری افتراء، اس کا معنی آتے ہیں جھوٹی بات گھڑ لینا، کوئی بات اپنی طرف سے بنا لینا، اور اصل میں تھا یہ مفتریون۔ تو ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا کرنے والے، یعنی جھوٹی بات گھڑنے والے۔ اللہ نے ان کے بارے میں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے کچھ نام مقرر کر لیے ہیں اور کہتے ہو کہ یہ معبود ہے۔ معبود صرف ایک اللہ ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس دعوت پر، اس تبلیغ پر، اجرن، کسی معاوضے کا، میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ یعنی تم یہ نہ سوچنا کہ جو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی اپنا فائدہ ہے کہ تم مجھے کوئی فیس دیتے ہوں گے، تم مجھے جو ہے کوئی معاوضہ دیتے ہوں گے تو اگر تم نہیں مانو گے وہ بند ہو جائے گا۔ نہیں، میں تمہیں جو ڈرا رہا ہوں صرف تمہاری خیر خواہی میں ڈرا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنا معاوضہ اللہ سے طلب کرے، وہ جن کو بلا رہا ہے، جن کو دعوت دے رہا ہے، ان سے کسی بھی قسم کی معاوضے کی وہ کوئی بھی طلب نہ رکھے، کسی بھی قسم کے معاوضے کی کوئی امید
امید ان سے نہ رکھے کہ یہ مجھے کچھ دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ سے اس کو اپنا اجر لینا ہے۔ اور ہر پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے، ہم دنیا والوں سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نہیں تم سے سوال کرتا ہوں اس پر اجرن کسی معاوضے کا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا معاوضہ الا علی الذی، مگر اس ذات پر، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو اس سے معاوضہ لوں گا، اس سے اجرت لوں گا، اس سے مزدوری لوں گا، تم سے کسی مزدوری کی، کسی اجرت اور کسی معاوضے کی مجھے کوئی طلب نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ ایک آدمی دن رات تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم سے اس کو کسی قسم کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تم سے کسی قسم کے معاوضے کا مطالبہ بھی وہ نہیں کرتا ہے، تو اب تمہیں تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ضرور اسی میں خیر خواہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ایک لمبے وقت تک حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم نے بات نہیں مانی، پھر اللہ کی طرف سے قحط سالی مسلط ہوگی۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر برسانے والا بنا کر، یعنی بارش برسانے والا بنا کر آسمان کو تم پر چھوڑ دے گا، یعنی آسمان سے بارش برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور وہ اضافہ کر دے گا تمہارے لیے، تمہاری طاقت میں، تمہاری طاقت کے ساتھ، یعنی پہلے جو طاقت اور قوت عطا کی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ تمام پریشانیوں کا علاج استغفار ہے، تمام پریشانیوں کا علاج استغفار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا، حضرت نکاح کیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا، حضرت بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دعا کیجئے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، حضرت کماتا ہوں، برکت ہی نہیں ہے، کچھ ہاتھ میں بچتا ہی نہیں ہے، تو فرمایا استغفار کرو۔ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے شاگرد ان کے، یہ تینوں چلے گئے سوال کرنے والے، انہوں نے کہا، حضرت سوال مختلف تھے، جواب ایک ہی تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں سوال مختلف تھے لیکن جواب سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ پھر سورہ نوح کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان کو چھوڑ دے گا بارش برسانے والا بنا کر، اور ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعہ سے اور اولاد کے ذریعہ سے، یعنی مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کس پر؟ استغفار پر۔ آج ہمیں کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ استغفار کی ہے۔ گناہ تو ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں روزانہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بخشائے ہیں، لیکن آپ روزانہ بلکہ ایک ایک مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خالی وہ نہیں ہے تسبیحات میں لی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچ رہے ہیں کچھ اور، دل و دماغ کہیں اور ہے، نہیں، بلکہ دھیان کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں، دھیان کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت ہو،
شرمندگی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور پھر استغفار کریں تو یہ استغفار ہے۔ باقی خالی فارمیلٹی نہیں ہے کہ تسبیح پوری کر لی۔ ہمارے پیر صاحب نے بتایا صبح ایک تسبیح استغفار کی، شام کو ایک تسبیح استغفار کی، اب تسبیح ہاتھ میں لے لی، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں، یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو ویسے مذاق ہو جائے گا۔ استغفار یہ ہے کہ دھیان کے ساتھ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ استغفر اللہ، اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، اس دھیان کے ساتھ۔ اور یہ تصور کرے میں استغفار کر رہا ہوں، میرے جسم سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، جیسے ہم غسل کرتے ہیں نا، نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے صابن اور میل کچیل نیچے گر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ تو اسی طرح استغفار کرتے ہوئے بھی یہ تصور ہو کہ میرے سارے گناہ اس وقت دھل رہے ہیں، اور جب استغفار کر کے فارغ ہو، اب یہ سمجھے کہ اب سارے گناہ دھل گئے ہیں، میں بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہوں۔ تو یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو علیکم تم پر مدرارا، برسانے والا بنا کر، یعنی بارش برسانے والا بنا کر، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَيَزِدْكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا تم کو قوتاً، طاقت میں، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کے ساتھ، یعنی پہلے سے تم طاقتور ہو، اللہ اور طاقت اور قوت تمہیں دے دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم اعراض نہ کرو جرم کرتے ہوئے، مجرم بن کر جرم کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تم اعراض نہ کرو، میری بات کی طرف توجہ دو، تم پیٹھ پھیر کر نہ جاؤ جرم کرتے ہوئے، یعنی انکار کرتے ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، آپ نہیں لائے ہیں، نہ ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی واضح دلیل، کوئی واضح نشانی، کوئی واضح دلیل آپ ہمارے پاس نہیں لائے ہیں۔ حالانکہ واضح دلیل موجود تھی۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ وہ نبی کا کردار ہے، وہ نبی کا کریکٹر ہے، وہ نبی کی سیرت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان رہے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کی غیبت کی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کی کوئی چیز چھینی ہے۔ یہ کریکٹر جو فطری کریکٹر ہے، سیرت ہے، یہ ان کے سامنے ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ آج جب یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ سچ ہوگا۔ لیکن پھر کہتے ہیں آپ کوئی واضح دلیل تو ہمارے پاس اپنے نبی ہونے کی لائے ہی نہیں ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی آلہتنا، اپنی معبودوں کو چھوڑنے والے، عن قولک، آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے، یعنی آپ کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمیں زیادہ پریشان نہ کریں دعوت دے کر، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قوم کی طرف سے یہ جواب تھا۔ اس کے بعد آگے اور الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہمارے خداؤں کی نعوذ باللہ نحوست پڑ گئی ہے، اور اس وجہ سے آپ جو ہیں نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں، اور یہ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ قوم کہہ رہی ہے، کس سے؟ اپنے پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں کی آپ نے مخالفت کی ہے، انہوں نے آپ کو کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا؟ نہیں، ہم ان کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل ترجمہ دیکھ لیجئے۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا کرنے والے، جھوٹ گھڑنے والے. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں سوال کرتا ہوں اس پر کسی معاوضے کا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر مدرارن، بارش برسانے والا بنا کر. ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور وہ تمہارے لیے بڑھا دے گا طاقت کو الی قوتکم، تمہاری پہلی طاقت کے ساتھ. ولا تتولوا مجرمین، اور تم روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو مجرم بن کر. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا، آپ نہیں لائے ہو ہمارے پاس ببینۃ کوئی واضح دلیل. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک، آپ کے کہنے کی وجہ سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.